اگر دنیا میں آ کے آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، آپ ناکام ہیں۔ یہ ناکامی میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ رسمی نماز روزہ ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نقصان میں ہیں، آپ ناکام انسان ہیں۔ اگر آپ کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے تو آپ ناکام انسان ہیں، آپ بہت بڑے خسارے میں پڑ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کا موضوع ہمارا دنیا میں ناکام آخر کون؟ دیکھیں، دنیا میں آ کے انسان یا تو کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اور ہم نے دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اصل سمجھ لیا ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ میں خاص طور پہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اللہ نے اسے ہمیں منع فرمایا تھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، میرا وعدہ سچا ہے۔ تو دیکھیں، یہ وہ ہماری کمزوریاں ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں یہ وہ شدید کمزوریاں ہیں، بلکہ میں اس کو جرم کا نام دوں گا۔ یہ ہمارے وہ شدید جرائم، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ اور سب لوگ تقریباً، اگر آپ پوری مسلم امت آج کی بات میں کر رہا ہوں، دنیا کے دھوکے کا شکار ہے۔ مسلمان قوم کا وجود نہیں ہے، جو کوئی بھی ہے یہ برائے نام مسلمان ہے، وراثت والے، لپ سروس والے۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جب آپ نہیں جانیں گے تو جو کلمہ طیبہ ہے ہمارا، تو ہمارا بنیادی کلمہ تو وہی ہے، ہم نہ اس کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں بات بالکل واضح کر رہا ہوں، ہماری نظر میں دنیا اور دنیا کی زندگی اہم ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ آپ اپنے ذہن کو دیکھیں، اپنے دماغ کو دیکھیں۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں دنیا ہے، ہمارا ظاہر بھی دنیا کے لیے ہے، اور ہمارے دل میں بھی دنیا ہے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، دنیا میں ناکام آخر کون؟ دیکھیں، ایک بات تو اس میں نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ساری دنیا کے آپ اکیلے مالک بن گئے، آپ ناکام ہیں اگر آپ نے وہ مقصد پورا نہیں کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے آپ کو بنایا ہے۔ ساری دنیا کا ایک شخص تو مالک ہو نہیں سکتا، چلو مان لیا، تمام دنیا کے خزانے آپ کے ہو گئے، اور اتنے اور بھی ہو گئے، تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ سب کچھ ہو، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، قیامت کے دن یہ سب، مثال کے طور پہ دیکھیں، اللہ نے بیان کی ہے نا مثال تو نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ اے انسان، اگر تم نے ساری دنیا کما بھی اور تم یہ لے کے میرے پاس آ بھی گئے، اور اس کے مثل اور بھی ہو،
اور پھر تم اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ فدیے میں دینا چاہو تو میں قبول نہیں کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو بڑی واضح واضح باتیں کی بھی ہیں ہم سے کی بھی ہیں، مجھ سے آپ سے، لفتدوا بے، فدیے میں نہیں قبول کروں گا۔ تو جو بات میں ابتدائی طور پہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موضوع دنیا میں ناکام آخر کون، تو ہم نے تو دیکھیں ہمارے حساب سے ناکام وہ ہے جو اچھی تعلیم حاصل کی پھر اس کو نوکری نہ ملی، یا ایک بہت بڑا کاروبار سیٹ اپ بنا لیا وہ چلا نہیں، خسارہ ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، یا ایک انسان نے تعلیم بہت اچھی حاصل کی، بڑی اچھی ڈگریاں، بڑا اچھا ریکارڈ، لیکن نوکری نہیں ملی، اور نوکری ملی تو وہ کلاس 4 کی پی این کی نوکری مل گئی یا مل رہی ہے۔ تو یہ ناکام انسان ہماری نظر میں یہ ناکام ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یعنی کامیابی یا ناکامی کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں اس بات کی میں بھی یعنی تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ایک بات، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا فائدہ آخرت کا دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب۔ یعنی دنیا جو ہے، دیکھیں میں آسان الفاظ میں آسان بات کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ایک خریداری کی جگہ ہے۔ ہمارا مقام کامیابی کا جنت ہے، ہمارا مقصود محبوب مطلوب جنت میں ہے۔ تفصیلات ہیں میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ دنیا جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے، یعنی جنت کی تیاری کے لیے، جنت جانے کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے۔ یا دنیا کی جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا ہم نے یہاں خریدنی ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ دنیا میں جنت برائے فروخت، اب اس کی قیمت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قیمت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، جس نے دنیا میں آخرت گنوا دی، دنیا میں آ کے دنیا کما لی آخرت گنوا دی، تو یہ ناکام ترین انسان ہے۔ جس نے آخرت کو ترجیح دی اور پھر اس کے لیے اس کی مناسب کوشش بھی کی، یعنی اس کی قیمت ادا کر دی، وہ میں بتا بھی چکا ہوں، یعنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری، اللہ کی مرضی سے گزاری، اللہ کے لیے گزاری، یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ یہ نقصان سے بچ جائے گا، ناکامی سے بچ جائے گا۔ فائزون کے الفاظ ہیں قرآن میں، فوزن عظیمہ، فوزن کبیرہ کے الفاظ ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دیکھیں میں انتہائی عاجزی سے آپ سے مخاطب ہوں، میرے الفاظ، میری باتیں قرآن کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے عین مطابق ہیں۔ میں آپ کو ہر جگہ رک رک کے ریفرنس دے رہا ہوں، اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں۔ تو آپ محسوس کریں، آپ یقین کریں، دنیا میں آپ اپنی کامیابی کی کوشش کریں، ہم اپنی ناکامی کے درپے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنے عمل سے، یعنی زبان حال ہم اسے کہتے ہیں، زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں مجھے تو اگر چاہیے تو دوزخ چاہیے، میں نے اللہ کو راضی نہیں کرنا بلکہ ناراض کرنا ہے، میں نے آخرت کو ترجیح نہیں دینی، میں نے دنیا کو ترجیح دینی ہے۔ دیکھیں یہاں تھوڑا سا رک جائے، یہ جو آخری میں نے بات کی ترجیح کی بات ہے۔ جس نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی، دیکھیں ترجیحات کی بات ہے، بہت آسان الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں
یعنی آپ نے اہم سمجھ لیا دنیا کو، دنیا کے فائدے کو، آپ ناکام ہیں، آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ اس وقت مسلمان ہے آج کا لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اللہ، تو ناکامی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ناکام کون ہے؟ جو دنیا میں آیا، عقل، ہوش و خرد سنبھال لیا، اللہ تعالیٰ نے ساری قوتیں اور سارا اختیار و طاقت دے دی، جو بھی ضروری تھا، اس کو جو ضروری تھا جنت خریدنے کے لیے، جو قوتیں، جو اختیارات اس کو چاہیے تھے وہ دے دیے، جو طریقہ کار تھا وہ اس کو بتا دیا۔ تو اگر اس نے اللہ کو منزل نہ بنایا اور آخرت کو ترجیح دینے کی بجائے دنیا کو ترجیح دے دی، تو یہ انسان ناکام ہے۔ اگرچہ اس کا نام مسلمانوں کا ہے، اگرچہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور اگرچہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، اگرچہ یہ روزے رکھ رہا ہے، اگرچہ یہ وہ 5 بنا جو ہیں اگر ہم پورے کر بھی رہے ہیں، وہ رسمی طور پہ پورے کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ ناکام انسان ہے، یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا۔ دیکھیں، بہت سے لوگوں کو، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ یہ 5 بنا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو وہ دنیا کی باتیں ہیں، وہ دنیا دار لوگ ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، سوائے دنیا کے ان کا کوئی اور مقصود، محبوب و مطلوب نہیں ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے۔ ناکامی، دیکھیں، بہت سی باتیں ہیں لیکن اس کا سرا ایک ہی ہے۔ میں آپ سے مختلف انداز میں بات کر رہا ہوں۔ اگر دنیا میں آ کے آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، آپ ناکام ہیں۔ یہ ناکامی میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ رسمی نماز روزہ ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نقصان میں ہیں، آپ ناکام انسان ہیں۔ اگر آپ کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے تو آپ ناکام انسان ہیں، آپ بہت بڑے خسارے میں پڑ گئے۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں۔ اگر آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے تو آپ ناکام انسان ہیں ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں، ہمیشہ کے لیے دوزخ۔ یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، ہمارے کلپس وغیرہ چل رہے ہیں اور لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے آخر کار وہ جائے گا۔ دیکھیں، ہمارے کلمے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر جو جنت میں جانے کی بات کی ہے یا دوزخ میں کون لوگ جائیں گے، وہ ایک رویہ ہے، وہ ایک خیال ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، بہت جگہ کی ہے، ایک جگہ نہیں کی۔ اور اگر ہم حقیقت جاننے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے یقین والے جو ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والے لوگ جنت میں جائیں گے، باقی تو سارے دوزخ میں جائیں گے۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کی کوئی بھی اصطلاح ہو تو ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس کا معنی نہیں سمجھتے، اس کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ دین ہمارے لیے کچھ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے اپنے خیال میں، یعنی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، دین کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ دین ہے کیا، میں کون ہوں۔ اپنے آپ کو بھی ہم پہچاننے سے انکاری ہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ من عرف ربہ فقد عرف ربہ کا مطلب یہ ہے، اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔
رب کو پہچاننے کے لیے آپ کو اپنی پہچان ضروری ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے اس کے خیال میں تو ہم بس یہی ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، ہماری نظر ظاہر تک محدود ہے اور اسی تک ہم محدود رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک ارادہ ہے، ایک خالق ہے اور اس کا ایک ارادہ ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، ہم وہ ہیں جو کہ ہم نظر نہیں آ رہے، یعنی روح ربانی۔ یہ روح ربانی کی اصطلاح ہم یعنی اول تو جانتا نہیں ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں روح ربانی اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہے، تو اس سے بات آگے نہیں بڑھی، وہ دنیا دار ہی رہتے ہیں۔ تو صرف علم جس پر عمل نہ ہو وہ تو بیکار ہے۔ اگر آپ کو کلمہ طیبہ کا اول تو مطلب معلوم نہیں، اگر معلوم ہو بھی گیا چل، اور پھر آپ اس کے تقاضے نہ پورا کریں تو پھر تو بات سیم ہو گئی۔ جاننا اور ماننا دو مختلف باتیں ہیں۔ ابو جہل کے الفاظ ہیں اور وہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم دین کو جانتے ہیں، ماننا تو دور کی بات ہے، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں کلمہ طیبہ، اسلام کو، قرآن، رسول کی ذات نہیں جانتے بھی نہیں۔ آخرت کیوں ضروری ہے ہمیں نہیں معلوم، آخرت کیا ہے، جنت دوزخ کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اکثر آپ نے بحث یہ سنا ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عورتیں، مردوں کے لیے عورتیں ہیں تو عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ ایسی بس لفظی بحث ہے، ہم نہیں جانتے، اور اگر بحث ہے تو وہ عارضی ہے، بس ہمیں یقین نہیں ہے، نہ جنت پر ہے نہ دوزخ پر ہے۔ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، بھارت میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، یقین کی میں بات کر رہا تھا، بہرحال میں ناکامی کی بات کر رہا ہوں، اور میں آج کے مضمون میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ زندگی کو سمجھے نہیں ہیں تو آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور اگر جان گئے لیکن ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ بہت سے یعنی لوگ ہیں جو کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، جو سن چکے ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دین کو بیان کر رہے ہیں، لیکن منافقین مدینہ وہ ماننا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ لیکن بہت بڑی مثال میں آپ کو دے دوں، منافقین مدینہ کا ایک گروپ موجود تھا مدینے میں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، حضور سے بیعت بھی کی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارا درجہ ان منافقین سے بہت بڑا ہے کہ ہم دین کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دین تو ان کے سامنے کھلے طور پہ بیان ہو رہا تھا، اس میں یہ تو نہیں کہ وہ عربی نہیں جانتے تھے یا وہ جانتے نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے، لیکن وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخرت کا وجود، جنت، دوزخ، اور یہ تسلیم نہیں کرتے تھے منافقین مدینہ کی میں بات۔ پھر ان کے بارے میں آیا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں ان لوگوں کی، ان نام نہاد مسلمانوں کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی یقین نہیں ہے، اور یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ نے فرمایا سورہ منافقون میں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے،
تو جھوٹے، لا یفلح الکاذبون، لا یفلح الکافرون، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کا، ہم تو بنا سوچے سمجھے۔ دیکھیں ہماری بات بالکل واضح ہے، دین اسلام کو نہ ہم سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ہمارا دیکھیں آج کا وہ شخص، دیکھیں 8 ارب آبادی ہے، 2 ارب نکال دیں نام نہاد مسلمانوں کی، تو بہت سے لوگ ہیں جنہیں دین کا پیغام نہ پہنچا ہے اور بس ویسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ ہم تو چلو بعض اوقات لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں یہ وہ، لیکن نمازیں یہ وہ، تو وہ لوگ کر بھی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہمارا جرم ان سے بڑا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو نقصان میں تو ہیں ہم۔ خیر میں منافقین مدینہ کی بات کر رہا تھا، اس کو آپ دیکھیں، اس پہ آپ سوچیں۔ ایک گروپ تھا 300 لوگ، غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عین میدان جنگ میں لڑائی تیار تھی، حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور جنہوں نے حقیقی ایمان قبول کیا تھا ان لوگوں کو وہ لوگ بے وقوف سمجھتے تھے۔ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فرمایا کہ بے وقوف تم ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں اپنی گمراہی کا احساس نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم گمراہ لوگ ہیں، دین کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، پھر اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی حقیقت پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے نام نہاد مسلمانوں کے لیے، لستم علی شیء قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل کتاب تو ہم بھی ہیں سرکار، ہم کہ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ اہل کتاب تورات ہو یا قرآن ہو، جب تک اللہ تعالیٰ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک قرآن پر تم عمل نہیں کرو گے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے، تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تو تمہاری کوئی حیثیت، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یہی اہل کتاب ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کا الفاظ بھی کیا ہے اور کافر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اور ہمارے ہم میں جو منافق ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شروع میں سب سے بڑا بیان پہلے ہم لوگوں کا کیا ہے۔ دیکھیں 5-6 آیات ہیں جب قرآن شروع ہوتا ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور پھر 2-3 آیات کافروں کے بارے میں ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ومن الناس، اب ہمارا مضمون شروع ہو رہا ہے قرآن، اور وہ پھر چلتا ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قرآن پڑھ لیں تو قرآن بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ الگ بات ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو مدینے کے منافق کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے، یہ کافروں کے لیے، یا مشرکوں کے لیے، آپ کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، آپ کون سی کیٹیگری میں ہے؟ آپ تو مسلمان نہیں ہیں حقیقی طور پہ، آپ نے تو ترجیح دے دی ہے۔ دیکھیں قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، جس نے دنیا کو
ترجیح دے دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن کی آیت ہے. جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتی. آج ہمارے گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، اور مجھے عجیب سے لگتا ہے کہ یہ بعض لوگ میری باتیں سنتے بھی ہیں پھر بھی اپنے رویے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یعنی مجھے جھٹلا رہے ہیں. میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ قرآن بیان کر رہا ہوں. یہ تو صدیاں ہو گئی سرکار کہ قرآن کو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے. ہمارا یقین نہیں ہے قرآن پر. ہم نہ اللہ والے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. ہم دنیا دار لوگ ہیں. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ بھئی ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. اتنی مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اتنی گہرائی میں مت جاؤ، اور زیادہ معلومات ہم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ مشکل، ہمارا خیال ہے ہم مشکل میں پڑ جائیں گے. یعنی یہ بھی ایک رویہ ہے نا کہ آپ دین سیکھنا بھی نہیں چاہتے. تمام گفتگو کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ آپ آج کا مسلمان ناکام ترین مسلمان، ناکام ترین انسان ہے. میں اس کو مسلمان ظاہری طور پہ تو میں کہوں گا، یعنی یہ برائے نام لوگ ناکام ترین انسانوں میں شامل ہیں، سرخیل ہیں، مجرمین کی ٹولی کے سردار ہیں. دیکھیں ہمارا دو جرائم ہیں بڑے بڑے. ایک تو ہم نے اپنے اوپر دوزخ ہم نے کما لی ہے، اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، یعنی اپنی بدعملی سے. ہمیں تو اسلام، دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان نہ اسلام جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے. ایک چیز جانتا ہے، دنیا، بس. لم یرید الا الحیات الدنیا. اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں. بات ختم ہو جاتی. اللہ تو دیکھیں بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح نہ دو. پھر ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے. اللہ تو ہم تو دنیا کے لیے زندہ ہیں سرکار، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اپنے ذہن میں آپ کے جو چل رہا ہے وہ سب دنیا کے خیالات ہیں، اور ہم کچھ سوچنے چاہتے بھی نہیں ہیں، کچھ اور سوچنا بھی نہیں چاہتے. آخرت، اپنی حقیقت، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی، جنت، دوزخ، نو ناٹ ایٹ آل. بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت. میں دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور بڑے افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے اہمیت دنیا ہے، خیال دنیا، خیال آخرت ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.